اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب، آپ اپنا پسندیدہ پروگرام دین اور خواتین اس ذرۂ ناچیز کے ساتھ دیکھ رہی ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ مقصد ہے جناب، ARYQ-TV کا بیسکلی یہ مقصد ہے کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو ہمارے یعنی روٹین لائف کو بہتر بنایا جا سکے اکارڈنگ ٹو دا سنہ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ احکام زندگی میں شامل کیے جائیں، یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں اس طرح سے تازہ کیا جائے کہ ہر گھر چلتی پھرتی، یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر گھر میں ہم اگر اپنی اولاد کو دیکھیں، اپنے متعلقین کو دیکھیں تو انہیں دین کی فہم، دین کی سمجھ ہونی چاہیے، اور اسی مقصد کے تحت ہم ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور جناب، ہمارا پیارا پیارا دین ہمیں جائز کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور ناجائز اور حرام کاموں سے روکتا ہے، بڑا تاکیدی جو ہے اسلوب اختیار کرتا ہے ایک پیارے سے عمل کے لیے، اور ہماری رہنمائی فرماتا ہے ان ڈیٹیل۔ اور وہ پیارا سا عمل کیا ہے، وہ پیارا سا طریقہ کیا ہے، وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں ایک نئے ٹاپک کا، ایک نئے عنوان کا، یعنی جناب میرج، نکاح، بیاہ یا شادی یا عقد کے حوالے سے، یعنی نکاح کے احکام سیکھے اور سکھائے جا رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ قرآن حکیم میں اس کا حکم کس طرح سے آیا ہے، ہم بات کریں گے کہ نکاح کی شرائط کیا ہیں، ہم بات کریں گے کہ سسرالی رسومات جناب جو رسوم شامل کر دی گئی ہیں اور بڑا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے دیگر بھی سوالات جو آپ کے اذہان میں ابھریں، نقشوں پہ ابھریں، تو آپ ہمیں کالز کے ذریعے وہ سوال ہم تک پہنچائیے، شامل ہو جائیے دین اور خواتین میں۔ میرا گلا تھوڑا میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو اگر کسی کی طبیعت پہ میری آواز گراں گزرے تو معافی کی طلبگار ہوں۔ ہمارے آج کے جو مہمان اسکالرز ہیں، پہلے میں بتا دوں کہ کون سی بہنیں میرے ساتھ یہاں آن دی سیٹ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دونوں جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں، دین کی فہم رکھتی ہیں، عالمات ہیں، اور ہم ان دونوں سے سیکھتے ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے، اور ہم آپ دونوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ عالمہ صوبیہ شاکر سوالات کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، اور میں چاہتی ہوں اوپن آپ کریں۔ قرآن حکیم میں نکاح کے احکام کس طرح سے بیان کیے گئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے ہاں ایک سماجی طریقہ کار بھی ہے، اور ہماری شریعت اس کو بالکل ایک شرعی طریقے کے طور پر بھی اس بیان فرماتی ہے۔ نکاح کے اگر لغوی معنی دیکھے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلق جسمانی قائم کرنا، اور اگر ہم شرعی اور اصطلاحی اعتبار سے نکاح کو دیکھیں تو عاقل بالغ 2 مرد ہوں یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، ان کی موجودگی میں متعاقدین کا از خود یا ان کے اولیاء کا ایجاب اور قبول کرنا، اور یہ نکاح کہلاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے حکم شرع یہ آ جاتا ہے کہ ان دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق لازم ہو جاتے ہیں، عورت مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے حقوق کی ادائیگی ان پہ لازم قرار دی گئی ہے۔ اگر اس کی شرعی حیثیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نکاح کی شرعی حیثیتیں مختلف فقہاء نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نکاح کرنا کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت مؤکدہ ہوتا ہے، کبھی مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور کبھی یہ حرام بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، جہاں تک فرضیت کا تعلق ہے تو اس کی تفصیل یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جب کوئی شخص فزیکلی بالکل فٹ ہو، یعنی حق زوجیت ادا کر سکتا ہو اور نان نفقہ بھی دے سکتا ہو، اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں اس کو یہ یقین حاصل ہو
کہ وہ گناہوں میں بدکاریت سے ریلیٹڈ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا تو اس شخص کے لیے نکاح کرنا فرض قرار دیا گیا ہے. اگر تاخیر کرے گا تو شدید گناہ گار ہوگا. اس کے بعد جب واجب کی صورتحال کو بیان کیا گیا ہے تو وہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان فزیکلی بالکل فٹ ہو, نان نفقے کی ادائیگی بھی کر سکتا ہو, لیکن نکاح نہ کرنے کی صورت میں اس کو شبہ ہو کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا, تو اب اس کے لیے واجب ہے کہ یہ نکاح کرے. تیسری صورتحال وہ بنتی ہے کہ جب نکاح سنت مؤکدہ ہوتا ہے, یعنی انسان فزیکلی بھی فٹ ہے, نان نفقے کی ادائیگی بھی کر سکتا ہے, اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں پڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں, حالت امن میں ہے. اسی صورتحال کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا النکاح سنتی فمن رغب من سنتی فلیس منی, یعنی نکاح میری سنت ہے, جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سچویشن بن رہی ہوتی ہے کہ انسان حرام میں مبتلا ہو جائے گا, یا جو ہے وہ مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا, یا جو ہے کم سے کم سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا بنے گا, لیکن پھر بھی نکاح وغیرہ میں تاخیر کی جا رہی ہوتی ہے اور بلا عذر شرعی کی جا رہی ہوتی ہے. جہاں تک نکاح کرنا حرام ہوتا ہے صورتحال کو اگر دیکھا جائے, جب انسان فزیکل اس قابل نہ ہو کہ وہ حق زوجیت ادا کر سکے گا تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. جب مکروہ تحریمی کی طرف دیکھا جائے تو اس کو فقہا نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب انسان فزیکلی تو فٹ ہو لیکن نان نفقے کی ادائیگی پر قادر نہ ہو. اس کی بھی بہت زیادہ تفصیل ہے, لیکن بہرحال اس شخص کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہوگا کہ خود اپنا خرچ نہیں, اور پھر ظاہر کسی خاتون کو ان کے ساتھ منسلک کیا جائے تو ان کے اخراجات نہیں. یہ مرد کے حوالے سے تھا, اور خواتین کے عموماً جو معاملات ہیں وہ اولیاء کے ہی سپرد کیے گئے ہیں, تو نکاح کا معاملہ بھی اولیاء کے ہی زیادہ تر سپرد کیا گیا ہے. تو اب ان کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ جب بچی نکاح کے قابل ہو جائے اور مناسب رشتہ شرعی تقاضوں کے مطابق موجود ہو تو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ اگر اس میں نکاح میں تاخیر کی جائے گی تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ہمارا سماجی طریقہ کار بھی ہے, ساتھ میں شریعت نے بھی اس میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے, لہٰذا اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو اس کام میں تاخیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے. کیا بات ہے جناب. ہمارا جو تعارف ہوتا ہے, ہماری جو پہچان ہوتی ہے وہ ہمارے خاندان سے ہوتی ہے, اور خاندان کا آغاز نکاح سے ہوتا ہے. آج ہم نکاح کے احکام سیکھ رہے ہیں. عالمہ صدف پروین, میں آپ کی سمت آؤں گی, اور نکاح کی شرائط کیا ہیں جاننا اعوذ چاہوں گی. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی انٹرو میں یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ ابھی فرسٹ ہی ہے, تو اس میں بہت ساری شرائط میں ٹرمز ایسی استعمال کی جائیں گی کہ جس کی وضاحت درکار ہوگی. میں کوشش کروں گی کہ مختصراً اس کی جو ضروری تفصیل ہے وہ بیان کر دوں. تو اس سلسلے میں پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو عاقدین ہیں ان کا عاقل و بالغ ہونا, اگر وہ از خود نکاح کر رہے ہوں. اور اگر کوئی ناسمجھ بچہ ہے, بے عقل ہے, مجنون ہے, اس نے از خود نکاح کیا تو وہ ہوگا ہی نہیں. اور اگر سمجھدار بچہ ہے لیکن نابالغ ہے, اس نے نکاح کیا تو وہ ہو تو جائے گا, لیکن جو اس کا ولی ہے اس کی اجازت پر موقوف ہوگا. ولی مطلب یعنی جو قریبی رشتہ دار جیسے باپ ہے, دادا ہیں, وہ ولی کہلاتے ہیں, جو سرپرست ہیں. کہلاتے ہیں, تو ان کی اجازت پر موقوف رہے گا. جی. اور اگر ولی نے نابالغ یا جو مجنون ہے اس کا نکاح کر دیا تو وہ منعقد ہو جائے گا. ٹھیک. دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ جو جس مجلس میں, جس محفل میں عقد نکاح کا انعقاد کیا گیا ہے اس میں عاقدین کے علاوہ 2 مرد کم از کم گواہ کے طور پر موجود ہوں. اگر وہ نہ ہوں تو کم سے کم 1 مرد اور 2 عورتوں کا موجود ہونا ضروری ہے. اور یہ جو گواہ ہیں ان کی بھی باقاعدہ شرائط بیان کی گئی ہیں کہ دونوں عاقل ہوں, بالغ ہوں. مسلمانوں کا نکاح ہے تو جو اس کے گواہ ہیں وہ بھی مسلمان ہونے چاہیے. انہوں نے عقد نکاح کے الفاظ کو ایک ساتھ سنا ہو, اور اگر وہ اس کو سمجھتے نہ ہوں ان کے الفاظ کو, تو کم سے کم اس کے الفاظ کو بیان کرنے پر قادر ہونے چاہیے. اور بھی اس کی دیگر شرائط ہیں. تو یہ ہو گئے, گواہ ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ جو ایجاب اور قبول ہے, ایجاب اور قبول یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے. ایجاب یعنی جب کوئی ہم عقد کر رہے ہوتے ہیں ان میں جو پہلا کوئی بات کہتا ہے وہ ایجاب کہلاتا ہے, اور دوسرے کا اس کو ایکسیپٹ کر لینا یا قبول کہلاتا ہے. تو ایجاب اور قبول کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح ایجاب و قبول سے متعلق ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو ایجاب اور قبول ہے وہ زبانی ہونا چاہیے, یعنی الفاظ کی صورت میں ہونا چاہیے, فقط تحریری نہ ہو. تحریری اگر ہے
تو وہ اس لحاظ سے کہ ہماری جو ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے نکاح کی اس کے اعتبار سے ہے، لیکن اس کا زبانی ہونا ضروری ہے. لیکن اگر عاقدین ہیں مثلاً بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو ان کے لیے اس کا اشارے یعنی جو ان کے معروف اشارے ہوتے ہیں اس کے ذریعے یا تحریری بھی پھر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب. ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے پروگرام کی اور ہم سب کے لیے، میرے لیے سعادت مندی ہے کہ آپ ہم سب کے استاد ہیں، استاذ المکرم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، اور ہم سب انہیں سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے درمیان مفتی صاحب موجود ہیں، لیکن اس وقت جناب مجھے پروگرام میں ایک بریک شامل کرنی ہے. آپ اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، ہم حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کی، یعنی وہ پیاری پیاری سنت کے جس سے خاندان کا آغاز ہوتا ہے اور جناب دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں نکاح کے تعلق سے. نکاح کے احکام ہمارا موضوع ہے. عالمات ہمارے درمیان موجود ہیں اور آن بھی پر براہ راست مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم ایز یوزول ہماری رہنمائی کے لیے تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاجی گرامی الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں. حضور بریک سے قبل عالمات نے نکاح کی شرائط اور قرآن حکیم میں نکاح کے احکام کس طرح آئے ہیں ہمیں بتایا. میں چاہتی ہوں آپ رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم. نکاح اسلام کو مطلوب ہے. شریعت مطہرہ نے اس کو عام حالات میں، ویسے تو اس کو یہ کلاسیفائی کیا گیا ہے، الگ الگ احکام ہیں اور وہ بیان ہو چکے، لیکن عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے. تو نکاح کرنا چاہیے. اور ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس میں بلا وجہ بعض اوقات تاخیر کر دی جاتی ہے. اس کے لڑکا کما رہا ہے، کمانے کے قابل ہو جائے، اور لڑکی کے لیے اسی لیے دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا رشتہ آ جائے، مزید اچھا رشتہ آئے، تو اچھے سے اچھے رشتے کی تلاش میں رشتے جو ہے وہ ٹھکرائے چلے جاتے ہیں. تو بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ایج زیادہ ہو جاتی ہے اب رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں. اب پریشان ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ کبھی یہاں بھاگتے ہیں کبھی وہاں بھاگتے ہیں. تو اس لیے جب اچھا اور مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے کر لینا چاہیے. کوئی مانے نہ ہو تو اللہ کا نام لے کے کر لینا چاہیے. بہت زیادہ اچھے کی تلاش میں بعض اوقات بالکل ہی رشتے ہاتھ سے ہی چلے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ موقع پر جو ہے جو رشتہ اگر آیا ہے اور مناسب ہے، کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، تو وہ رشتہ اللہ کا نام لے کے کر لینا چاہیے. جتنا جلدی جو ہے وہ نکاح کر دیا جائے، بالخصوص لڑکی کا بچی کا، اتنا ہی اچھا ہے. زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ زیادہ تاخیر سے نقصانات ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح جو شادی بیاہ کے موقع پہ جو اخراجات ہیں وہ بھی اتنے زیادہ کر دیے گئے ہیں کہ ان اخراجات کی وجہ سے بھی نکاحوں میں تاخیر ہوتی ہے. تو حالانکہ برکت والا نکاح اس کو قرار دیا گیا ہے کہ جس کے اندر مشقت کم ہو، جس کے اندر خرچ کم ہو، اس نکاح کو زیادہ برکت والا قرار دیا گیا ہے. تو اسی لیے غیر ضروری اخراجات اور غیر ضروری رسوم جو ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے بھی یہ نکاحوں میں تاخیر ہوتی ہے، اور ان کی وجہ سے بھی کئی گھروں میں رشتے نہیں آتے کہ جو ہے وہ اتنا پیسہ ہوگا، یہ خرچ ہوگا، یہ خرچ ہوگا. لاکھوں، بلا مبالغہ لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں کسی بھی ایک شادی کے اوپر. اور پھر جو جس طرح کی رسمیں کی جاتی ہیں اور جیسی فضول خرچی کی جاتی ہے، اب جو ہے وہ کئی سال اگلے آنے والے جو سال ہوتے ہیں شادی کے بعد، کئی اگلے آنے والے سال جو ہے بڑی تنگی میں گزرتے ہیں لوگوں کے. وہ قرض اتارتے گزرتے ہیں کہ جو انہوں نے اس شادی کو منعقد کرنے کے لیے قرض لیا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ نکاح کو آسان کرنا چاہیے. جتنا نکاح کو آسان کریں گے اتنا اس میں معاشرے کا فائدہ ہے، سوسائٹی کی اس میں بہتری ہے. جتنا نکاح کو جو ہے وہ آسان کیا جائے اتنا ہی اس میں معاشرے کا فائدہ ہے. نکاح کو آسان بنایا جائے. جی بہت شکریہ حضرت آپ کا. اور عالمات میں آپ کی سمجھاؤں گی. مجھے یہ بتائیے کہ نکاح کی جو سسرالی شرائط ہیں، یعنی آج کل جو لمبی چوڑی لسٹیں آ جاتی ہیں اور مطالبات کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے؟ دیکھیں، بطریق مطالبہ کسی پر بھی بوجھ ڈالنا یہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ بھی ایک ظلم کی صورت ہے. جب سامنے والے کو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ وہ ہماری اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتا، اور اب ہم اسے کہیں کہ آپ کو یہ بھی دینا ہوگا، آپ کو وہ بھی دینا ہوگا. اور ایسے ہی برعکس معاملہ بھی ہوتا ہے کہ اگر
لڑکے والے ہوتے ہیں تو ان سے مہر میں زیادہ سے زیادہ مہر جو رکھوانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، یا اور دیگر چیزوں کو اس کے ساتھ متعلق کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہماری بیٹی کے لیے یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں. تو اس طرح کے مطالبات جو دوسرے پر بوجھ بنے، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتے. یہاں تک کہ مہر کے سلسلے میں بھی شریعت نے بیان فرمایا کہ کم سے کم کی مقدار 10 درہم ہے اور زیادہ سے زیادہ دونوں جتنا باہمی اتفاق سے طے کر لیں. یعنی اس میں بھی شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ایک دوسرے پہ بوجھ نہ ڈالا جائے، چاہے جائے کہ جو ایسی چیزیں جو نکاح کے لوازمات میں سے ہیں بھی نہیں اور پھر ان میں مطالبہ کیا جائے، اور اس طرح مطالبہ کیا جائے کہ دوسرا انسان جو ہے وہ زیر بار آ جائے، یہ مناسب نہیں ہوتا. بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دھمکی کی صورت ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے یا یہ نہیں دیں گے تو سمجھے نکاح نہیں ہوگا. یا اینڈ ٹائم پر جب کہ سارے معاملات ہو گئے، لوگ جمع ہیں اور اس طرح کی سچویشن کریٹ کوئی کی خاص جاتی ہے، مطالبہ پورا نہیں ہوا جی تو وہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. پھر اگر لڑکی کے لیے بھی بسا اوقات اس طرح صورت ہوتی ہے کہ بعد میں اس کے نکاح کے معاملات رہ جاتے ہیں، اس طرح ساری زندگی بیچاری بغیر نکاح کے بھی رہنا پڑ جاتا ہے اس کو. تو یہ ظلم در ظلم اور ایک بہت زیادہ بھیانک اور عجیب سی صورت ہے. ایک سچویشن یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کالر شامل کر جی بالکل. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام ہیلو. علیکم. وعلیکم جی آپ السلام. اپنی بات السلام مکمل علیکم. کیجیے. یہ لائن ڈراپ ہو گئی کر رہی شاید. تھی کہ ایک سچویشن یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ایک رسم بنائی جاتی ہے کہ بھائی آپ شادی سے پہلے دونوں خاندان جمع ہوں گے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو بتا دیں گے، خصوصاً جب غیر خاندانوں میں، تو کہ ہر خاندان کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، رسوم و رواج ہوتے ہیں. تو اب وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے خاندان میں اس طرح ہوتا ہے، اس کو یہ دیا جاتا ہے، اس کو وہ لیا جاتا ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ بطور مطالبہ ان پر مسلط اگر نہ کیا جائے، صرف اس کا تذکرہ کیا جائے، سامنے والے افورڈ کر سکتے ہوں تو وہ اس کو کر بھی دیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، تاکہ آگے جو معاملات ہوں کوئی تانا نہ دے. جیسے مثال کے طور پر پھوپھی اٹھ کر کہیں کہ ہائی میرا تو جوڑا ہی نہیں آیا، یا جو ہے وہ بہنوں ہی ناراض ہو جائیں کہ مجھے رومال پہ ٹرخا دیا. تو اس طرح کی سچویشن میں پھر ظاہری بات ہے لڑکی کے ساتھ بھی مسائل ہوتے ہیں، یا کہیں کہ جو تمہیں منہ دکھائی میں دیا وہی مہر بنا دیا، کتنے کنجوس لوگ ہیں. تو اس طرح کے معاملات جب کیے جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. شریعت اس طرح کے انتشار اور اختلاف کو پسند نہیں فرماتی، لہٰذا باہمی آپس میں مل کر ایک دوسرے پہ بوجھ ڈالے بغیر سارے معاملات کو حسن خوبی سے ادا کرنا چاہیے. جی بالکل ماشاء اللہ. عالمہ صدف پروین میں آپ کی سمت آؤں گی. یہ جو اضافی رسوم ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ میں، اور پیرنٹس جو ہے وہ کافی ورڈ ہوتے ہیں پہلے سے ہی، یعنی ماں کی یہ سوچ بڑھ جاتی ہے یا باپ کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے، اسٹریس بڑھ جاتا ہے کہ بیٹی کو بیانا ہے. آج ہم نے نکاح کی یعنی عظیم سنت کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، معاملات ایسے پیچیدہ ہو گئے ہیں، اور جو مہنگائی کا عالم ہے اس میں والدین کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کرنا. تو یہ غیر یعنی ضروری جو رسوم ہیں ان کا انعقاد کرنا شرعاً کیسا ہے؟ لیکن پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن بات کر رہی ہیں اور کیا سوال کرنا چاہتی میں ہیں؟ خوش آمدید. لاہور سے بات کر رہی ہوں سلمہ. ماشاء تو اللہ، میں نے ویلکم یہ کرتی ہوں. پوچھنا تھا کہ معذور کے احکام میں نا وضو کے لیے پوچھنا تھا کہ اگر ہم نے وضو تہجد کے لیے کیا ہو تو کیا ہم اس سے فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کے وقت کہتے ہیں نا کہ اذان کے بعد نیا وضو کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر اچھا نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بھئی وہ اشراق تو سورج نکلنے کے بعد نیا وضو کرنا پڑے گا، لیکن کیا تہجد کے بعد فجر کے لیے بھی نیا وضو کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے جی، صحیح، میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا. جی عالمہ صدف. دیکھیں ہماری جو شریعت ہے وہ رسوم و رواج کو مطلقاً منع نہیں فرماتی، بلکہ وہ تمام رسومات جو کسی کے خاندان کا حصہ ہوتے ہیں، ان کی ایک شناخت ہوتے ہیں، پہچان ہوتے ہیں، جی لیکن وہ شریعت کے مخالف نہ ہوں، قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہوں، تو شریعت نے اسے مطلقاً منع نہیں فرمایا بلکہ ان کی اجازت دی ہے. اب وہ چند شرائط کے ساتھ پھر جائز ہوں گے. اب وہ شرائط کیا ہیں کہ کوئی بھی ایسی رسم کہ جس میں سامنے والے کو بہت زیادہ بوجھ میں مبتلا کیا جائے، جیسے کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، عالمہ صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ مثلا بہت زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ کر دیں
دینا کہ یہ دو گے تو نکاح کریں گے ورنہ نہیں، یا بہت زیادہ بری کا مطالبہ کر دینا، بہت زیادہ مہر کا مطالبہ کر دینا کہ جس میں سامنے والا شدید ڈپریشن میں ٹینشن میں آ جائے، قرض لینے پر مجبور ہو اور اس کی وجہ سے وہ لون وغیرہ لے، اس میں آ جائے، زیر بار آ جائے، تو اس کو منع کیا جائے گا۔ اسی طرح ہر وہ رسم منع ہوگی کہ جس میں بیہودہ قسم کے فحش قسم کے جو گانے ہوں، باجے ہوں، اور خواتین کا اور مردوں کا اختلاط ہو، اور رقص و سرور کی محفلیں ہوں، اس طرح کی جو یہ چیزیں منع کی جائیں گی۔ اسی طرح وہ بھی منع ہوگا کہ جس میں جو دولہا ہے اسے نامحرم جو خواتین ہیں وہ ٹچ کریں، جیسے وہ سالیوں کی کوئی رسم ہوتی ہے کہ وہ دولہا کی انگلی پکڑتی ہیں، انگوٹھی پہنا رہی ہیں، انگوٹھی پہناتی ہیں، مہندی سونے لگاتی کی، ہیں، اس جی طرح مہندی سے۔ لگانا تو ویسے ہی مرد کو منع ہے۔ اسی طرح سونے کی انگوٹھی پہنانا، یہ خود سونا مرد کے لیے پہننا حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن ہاں اس کی یہ جوازی صورت ہو سکتی ہے کہ اس کو بطور گفٹ دے دیا جائے، تو گفٹ دینے میں حرج نہیں ہے۔ ایک کالر شامل کر لوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ میں رخسانہ بات کر رہی ہوں۔ رخسانہ کیسی ہیں آپ؟ میں نے نا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں پوچھنا ہے، نبی پاک کہ جس طرح سے درود پاک ہوئے، مفتی صاحب روشنی پروگرام میں بھی آتے ہیں نا، جی بالکل آتے ہیں ماشاءاللہ، جس میں بندے کا اور مزید پروگرامز میں بھی اب آپ دیکھیں گی تو انشاءاللہ، وہی اس کے لیے افضل ہے، جی جی تو وہی پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے پوچھنا تھا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ جو نام پڑھے جائیں کہ جو وہی کہ اس میں اعظم جو ہے وہ اس کی برکتیں اس کی زیادہ ملتی ہیں، تو یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بعد کیا کون پڑھا سا جائے؟ ہے تو جو بندہ نام پڑھتا ہے جس میں بندے کا زیادہ دل لگے کہ وہ کیا وہی اس کے لیے زیادہ افضل ہوں گے۔ تو دوسرا میرا سوال یہ ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم۔ فروخت کر دیے، بیچ دیے، اور جی دوسری السلام علیکم، سوال دوبارہ کیجیے۔ السلام علیکم، آپ آن ایئر ہیں۔ جی میں بات کر رہی ہوں بشرا جبین۔ جی بشرا۔ ہمارے گھر الیکٹرک ہیکنگ لگائی ہوئی ہے اور میرے الفاظ لے کر میری بہنوں کے غیر قانونی شرعی نکاح کروائے گئے ہیں۔ ایک بہن کو 3 کلاس فیل جھاڑو دینے والے لیٹرینیں دھونے والے کو فروخت کر کے بیچ دیا، اس نے ظلم تشدد کر کے قتل کر دیا۔ جو میں نے میت دیکھی اس پر کفن سے گرہ باندھی ہوئی تھی، اس کے سر کے بال کاٹ کے گنجی دکھائے۔ اس موقع پہ پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں آپ تمام کا ویلکم کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں، اور ہم نکاح کے احکام سیکھ رہے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں، عالمات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شیخ الحدیث مفتی محمد حسن نوید خان نیازی دامت فیضوم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں آن بھی پر براہ راست، یعنی کہ لائیو۔ جی تو یہ جو غیر شرعی حضور رسوم ہیں یا سسرال کی جانب سے جو مطالبات ہیں، اس حوالے سے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ بالکل، یہ غیر شرعی رسوم ایک تو ویسے ہی غیر شرعی ہیں، ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ تو واضح ہے ہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اس طرح شادیوں پہ غیر شرعی رسوم اختیار کی جاتی ہیں تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی ہوگی تو اس نافرمانی کی نحوست ہوتی ہے، اس کی وجہ سے برکت نہیں ہوتی۔ تو اب وہ جو نحوستیں ہیں وہ نحوستیں بعد میں ظاہر ہوتی ہیں، کبھی فوراً ہی ظاہر ہو جاتی ہیں اور کبھی بعد میں ظاہر ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے بے برکتی، گھر میں بے برکتی کا رونا رویا جاتا ہے، پھر یہ کہ آپس میں بنتی نہیں ہے، ناچاکی ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک سبب یہ غیر شرعی رسوم بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے غیر شرعی رسوم اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور اگر بالفرض کسی نے یہ غیر شرعی رسوم سر انجام دی ہیں تو بعد میں سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کر لیں، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، تو پھر اور اس کی نحوست بھی باذن اللہ زائل ہو جاتی ہے۔ اور باقی جو سوسائٹی میں اس کے نقصانات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، یعنی اس کے بعد جو تنگی اٹھانی پڑتی ہے ظاہری طور پر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت زیادہ خرچ کرنے کے لیے قرضہ لے لیا جاتا ہے، اتنے پیسے تو ہوتے نہیں ہیں، اب یہاں سے بھی قرض لے لیا، وہاں سے قرض لے لیا، وہاں سے قرض لے لیا، تو اب اگلے کئی سال لگ جاتے ہیں اسی سابقہ قرض کو اتارنے کے اندر۔ تو اب وہ ظاہری بات ہے جب پچھلا قرض اتارے جا رہے ہیں تو آگے اور اتنے گھر کے اندر خوشحالی نہیں آ رہی، پھر کہہ رہے ہیں جی گھر میں خوشحالی نہیں ہے، کچھ بچتا نہیں ہے، جو آتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، وہ سارا قرض اتارنے کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسا کام کیا ہی نہ جائے کہ جس کا یہ انجام ہو۔ تو شادی وہی ہے، اچھی ہے کہ جس کے اندر کم سے کم رسوم ہو،
شرعی رسوم ہوں، اور اگر دوسری کوئی رسم ایسی ہے کہ جو شریعت نے تو خیر لازم نہیں کی، لیکن اگر آپ کے ہاں وہ رسم ہوتی ہے لیکن اس رسم کے اندر کوئی غیر شرعی پہلو نہیں ہے تو وہ رسم اختیار کریں، لیکن اس کے اندر بھی کوشش یہ کریں کہ خرچ کم سے کم ہو۔ زیادہ خرچ کرنا، نمود و نمائش کرنا، دکھاوا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضور، کالرز کی جو میرے پاس سوالات ہیں میں اس پہ آ جاؤں؟ جی آئیے۔ جی، میری بہن نے یہ پوچھا ہے کہ تہجد کے لیے اگر وضو کیا گیا ہے تو کیا اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اور ضمنی طور پہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ ہر اذان کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عام آدمی، صحت مند آدمی۔ صحت مند آدمی تو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، اور اگر تہجد کے لیے وضو کیا ہے تو اس سے فجر کی نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے جبکہ وضو ٹوٹنے کا کوئی سبب نہ پایا گیا ہو۔ لیکن شرعی معذور کا مسئلہ الگ ہے، اور انہوں نے میرے خیال میں معذور کا ہی حکم پوچھا کیونکہ انہوں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ تو شرعی معذور کے لیے یہ ہے کہ اس کا وضو ایک نماز کے وقت کے لیے ہوتا ہے، دوسری نماز کا وقت اگر شروع ہو جائے گا تو اس وقت اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے اثر نو وضو کرنا ہوتا ہے۔ تو شرعی معذور ہے اور اس نے تہجد کے لیے وضو کیا ہے، تو اب جب فجر کا وقت شروع ہوا تو فجر کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ تو فجر کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا کیونکہ ایک نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تہجد مستقل الگ سے فرض تو نہیں ہے، لیکن جو تہجد کا وقت ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے کا ہے، یعنی وہ عشاء کی نماز کے وقت کے اندر ہے۔ تو اس وقت میں جو آپ نے وضو کیا ہے اس سے آپ عشاء پڑھ سکتی ہیں یا تہجد پڑھ سکتی ہیں، لیکن فجر کی نماز کے وقت آگے بعد میں شروع ہونا ہے، یہ وقت ختم جیسے ہی ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا، الگ سے فجر کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ بہرحال ٹھیک ہے، میری بہن نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شرعی معذور کے لیے ہر نماز کا حکم یہ ہے کہ شرعی معذور جس کا وضو نہیں ٹوٹتا اس شرعی عذر کے سبب، تو وہ اس کا وضو صرف ایک نماز کے وقت کے لیے نہیں ٹوٹتا، جیسے اگلی نماز کا وقت شروع ہوگا اسے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بہن نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے علاوہ کیا پڑھا جائے، یا آپ ان کو پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیجئے۔ جی، یہ بہن نے اصل میں جو ہے وہ حوالہ دیا ہمارے ایک دوسرے پروگرام کا، جس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا، درود شریف کے بارے میں سوال تھا کہ درود شریف پڑھنا جو ہے کون سا درود شریف پڑھنا اولا ہے، تو میں نے اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ جس درود شریف پڑھنے سے آپ کو قلب میں زیادہ رقت محسوس ہو، جس میں آپ کو یہ لگے کہ آپ کا تعلق حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے، آپ کو اس میں حلاوت زیادہ محسوس ہو اور سرکار علیہ السلام کی محبت آپ کے قلب میں راسخ ہوتی محسوس ہو، تو آپ کے حق میں وہ درود شریف پڑھنا اولا ہوتا ہے۔ بدل کے سیغے پڑھنے چاہیے، کبھی کبھی بدل بھی لینا چاہیے، لیکن جس سیغہ درود پڑھنے سے آپ کو عشق رسول علیہ السلام بڑھتا ہوا محسوس ہو تو آپ کے حق میں اولا وہ ہے۔ تو یہ بہن نے یہ پوچھا کہ اسی طرح کیا اللہ کے ناموں میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا کہ یہاں بھی اللہ کے ناموں میں سے وہی نام پڑھنا اولا ہے، اسی کا وظیفہ کرنا اولا ہے کہ جس میں ہمیں اللہ کی محبت زیادہ محسوس ہو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط ہوتا محسوس ہو، یا ہمیں اسم اعظم پڑھنا ہی افضل ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر بھی وہی قاعدہ ہے کہ آپ کے حق میں، ہر بندے کے حق میں اولا اور اعلیٰ اور افضل وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اللہ کے سارے نام سبحان اللہ، لیکن بندے کے حق میں اللہ کے جو نام اولا یا اعلیٰ یا افضل ہوتے ہیں وہ ثواب کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تو ثواب کا جو ترتب ہوتا ہے وہ اس میں قلبی کیفیت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے جس نام کو پڑھنے میں، وظیفہ کرنے میں آپ کو اللہ کی محبت بڑھتی ہوئی محسوس ہو اپنے دل کے اندر، آپ کو لگے کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے، اس ذکر کے ذریعے، اس وظیفے کے ذریعے آپ کا ٹانکا لگ رہا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ آپ کی لو لگ رہی ہے، تو آپ کے حق میں اولا افضل وہی ہے۔ باقی لیکن کبھی کبھی بدل بھی لینا چاہیے تاکہ اللہ کے جو دیگر نام ہیں ان کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ اور جہاں تک بات ہے اسم اعظم کی، تو اسم اعظم کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ان اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ جو میں نے ذکر کیا، اور باقی جو زیادہ اقوال ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، ان میں سے زیادہ مشہور قول جو ہے جس کی طرف جمہور ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا اپنا جو نام ہے اسم ذات اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بہن نے پوچھا ہے، میسج آیا میرے پاس کہ عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد سجدہ شکر نہیں کر سکتے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفلی سجدہ کرنا منع ہوتا ہے، نفلی سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی جب تک مکروہ وقت ختم نہ ہو جائے، فجر کی نماز کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب اور طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد تک اس ٹینیور میں سجدہ شکر نہیں کر سکتے، کوئی نفلی سجدہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ غروب آفتاب تک، غروب آفتاب کے بعد جا کے سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نفلی
سجدہ ہوتا ہے. رہ گئی بات سجدہ تلاوت کی, تو سجدہ تلاوت چونکہ واجب ہے تو سجدہ تلاوت کے اندر تفصیل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں, عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں, لیکن عصر کی نماز کے بعد مغرب کا وقت شروع ہونے سے جو 20 منٹ پہلے کا ٹینیور ہے, جسے احمرار شمس کہتے ہیں, سورج کی ٹکیا جب زرد ہو جاتی ہے, نظر جمنا شروع ہو جاتی ہے, یہ جو 20 منٹ ہوتے ہیں یہ مکروہ ہیں. ان 20 منٹ کے اندر سجدہ تلاوت سے اجتناب کیا جائے, اور اگر اسی وقت میں تلاوت کی ہو اور آیت سجدہ آ گئی ہے پھر تو اسی وقت بھی کر سکتے ہیں, لیکن عام حالات میں اس وقت میں کرنے سے فقہا نے منع کیا ہے, جیسا کہ فتاوی ہندیہ وغیرہ میں اس کا جزیہ موجود ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمات میں آپ دونوں کی, عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین, شکر گزار ہوں, سپاس گزار ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب پہ اپنا کرم بنائے رکھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ اور فہم عطا ہو جائے. اور جناب آپ ہمارے ٹی وی اسکرین کے ساتھ ساتھ اب ہمارا یہ پروگرام اور ARYQ TV کے دیگر پروگرام ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, یعنی ہمارے فیس بک پیج پہ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.aryqtv.tv. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.